नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो इस समय हालात हैं उनको लेके। वहाँ पे लगातार डेमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है, इस्लामाबाद के अंदर ही नहीं बल्कि और भी कई शहरों में, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा और दूसरी जगहों पे भी, सिंध से भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं शहरों की। मरने वालों की संख्या बढ़ के 6 हो चुकी है। 4000 लोगों से के करीब ये इन लोगों को दिन में अरेस्ट किया गया था, अब उनकी नंबर भी बढ़ गया है। शूट एट साइट का ऑर्डर इशू हो चुका है और ये है कि इंटरनेट सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी गई हैं, कुछ जगहों पे टेलीफोन भी बंद कर दिए गए। स्कूल, कॉलेज और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इस तरह की बहुत सी जगहों को बंद कर दिया गया है। और फिर ये भी है कि इसके अलावा जो उनके होम मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका कहना ये है कि उन्हीं ने बहुत सख्ती से मना किया है लोगों को और कहा है कि वो वापस चले जाएं। ये जो है मरने वालों में पुलिस की भी संख्या है, 1 की रिपोर्ट आ चुकी है और 9 की जख्मी थे, लेकिन ये नंबर बढ़ भी सकते हैं। और डिमांड जो है उनकी वो एक ही डिमांड है, बेसिकली 2 डिमांड्स हैं। एक तो ये है कि उनकी इमरान खान को की रिलीज़ की वो बात कर रहे हैं कि उनको जेल से बाहर आना चाहिए और वो उनके बहुत ही प्रिय लीडर के रूप में इमर्ज हो चुके हैं और वो उनको वहाँ की जनता जो है वो समझती है कि जैसे कि वो एक प्रॉफिट ऑफ चेंज है, वो आएंगे तो मुल्क में बदलाव आ जाएगा और बदलाव आएगा, एक अच्छी हुकूमत बन जाएगी। क्या ऐसा संभव है? ये तो खैर वक्त बताएगा। तो उनकी डिमांड है इमरान खान को जेल से आज़ाद होना चाहिए, बाहर आना चाहिए और ये गवर्नमेंट जो है इसको वो कहते हैं कि ये रिग्ड है, आर्मी सेना की मदद से आई थी, इस गवर्नमेंट को खत डिज़ॉल्व होना चाहिए, हटना चाहिए। अब ये है कि सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग पहुंच चुके हैं, इन रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी। अब ये है कि क्या गवर्नमेंट वहाँ की सेना इस बात पे राज़ी होगी इनको रिलीज करने में? ये एक बड़ा सवाल है। अभी तक तो सेना का मानना ये है कि उसने जिस तरह की बात की, उसने कहा है कि जो खबरें आ रही हैं वेस्टर्न मीडिया से कि इनके साथ प्रोटेस्टर्स के साथ जो लोग हैं उनके साथ सख्ती से निपटने की बात की है, इसीलिए शूट एट साइट का। लेकिन क्या इतने लाखों लोग जहाँ पे इकट्ठा हों वहाँ पे इस तरह की बातें हो सकती हैं? क्राउड कंट्रोल मेथड तो अपनाए गए जिसके अंदर उन्हीं ने यूज़ किया है तमाम किस्म के ख़ास तौर से रबर बुलेट्स और लाइव कारतूस भी कुछ जगहों पे इस्तेमाल किए गए हैं और टियर गैस का बेपनाह तरीके से, अब टियर गैस भी बड़ी ख़तरनाक किस्म की बनने लगी हैं, उनका भी इस्तेमाल किया गया है। अब लोग वहाँ पे बैठने की बात कर रहे हैं और कि वो जो प्रोटेस्ट साइट है वो एक डी चौक कहलाता है, पार्लियामेंट के पास एक बहुत बड़ा सा सर्किल है, उसके ऊपर बैठने की बात है। शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कहना ये है कि ये जो है ये सब एक्सट्रीमिस्ट हैं, इन्हीं ने वायलेंस में फैलाया है, इन्हीं ने आतंक फैला रखा है और ये एक्सट्रीमिस्ट है, इनसे सख्ती से जीतना चाहिए। इमरान खान को 2022 में वहाँ से मतलब इनको हटाया गया था सत्ता से, फिर उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया। इनके ऊपर 150 क्रिमिनल केसेस इस वक्त चल रहे हैं। हालात पाकिस्तान के बहुत बुरे हैं, मैंने पहले भी कहा। दूसरी तरफ एक चीज़ और गौरतलब ये है कि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि यूएई और सऊदी अरेबिया से भी बातचीत चल रही है इमरान खान को लेके और इस प्रोटेस्ट मूवमेंट को लेके। कुछ लोगों का कहना यह है कि यूएई और सऊदी अरेबिया ने चिंता प्रकट की है। क्या है इसके बारे में कोई अभी रिपोर्ट नहीं, ये कुछ मीडिया में इस तरह की बात आई है। अब ये देखना है कि क्या गवर्नमेंट बातचीत करेगी। आर्मी तो राजी नहीं है, गवर्नमेंट चाहती भी है कि बातचीत हो जाए। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि बातचीत हो, इसलिए इतनी बड़ी भीड़ को रोकना, और ये लोग जो आ रहे हैं ये आसानी से जाएंगे नहीं। अगर इनको हटाया जाता है तो मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? उसके कई कारण हैं।
لوگ بہت پریشان ہیں پاکستان میں، بالکل جو حکومت ہے وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو فیل ہو چکی ہے، سچویشن لگاتار بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں کو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اراجکتا پھیل جائے، اور اس کے سب سے بڑا کارن یہ ہے، ایک تو انفلیشن بہت ہے، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن کم ہو گیا، جبکہ جون کے مہینے میں تھا 37-38% بلکہ، اور اب کہہ رہے ہیں کہ 7.2 ہو گیا ہے، لیکن یہ نہیں، یہ فیگر صحیح نہیں نظر آتی، لوگ اس بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ اسی کے تیل کی جو پیٹرول کی جو قیمت ہے 248 روپے پر لیٹر پیٹرول کی قیمت ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بجلی کی قیمت لگاتار بڑھتی چلی جا رہی، کبھی کم کرتے ہیں پھر بڑھ جاتی ہے، اس کی کاسٹ بہت آ رہی ہے۔ پیٹرول اور بجلی کے دام بڑھنے کی وجہ سے ہزاروں کارخانے چھوٹے بڑے جو تھے وہ بند ہو گئے ہیں، لوگ بہت انمپلائڈ ہو گئے ہیں، یہ ایک بڑی سمسیا ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ میرے پاس کچھ فیگرز ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تیل کی قیمت جو ہے 480 روپے 1 کلو کا ہے، آٹا جو ہے 160 روپے پر کے جی مل رہا ہے، چاول 145 روپے آرڈینری معمولی والا چاول، ٹماٹر 122 روپے کلو، گوشت جو ہے یعنی وہ اس کی قیمت 1100 روپے پر کے جی ہے۔ روپے کی ویلو ہر روز گھٹتی چلی جا رہی ہے، بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان حالات کے اندر ملک میں پھر اس کے علاوہ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے، جس کو ہم لوگ پہلے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کہتے تھے، اس کے اندر آتنکواد جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے پا رہا۔ خیبر پختونخوا کے اندر بہت سے ایریا ایسے ہیں جہاں کے اوپر سینا پہنچ بھی نہیں پاتی، جاتے ہوئے بھی گھبراتی ہے، اس لیے کہ وہاں کے اوپر پوری طریقے سے کنٹرول ملیٹنٹس کا نظر آتا ہے، اور وہ لگاتار کسی دن 50 آدمی، کسی دن پولیس اسٹیشن پہ اٹیک، تو کسی دن پولیس کے وہیکل کے اوپر اٹیک، کبھی ان کے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شیعہ مسلم سمودائے کا جو جا رہے تھے وہاں پہ ان کی بسوں میں، اس کے اوپر اٹیک، کبھی 50 لوگ مر رہے ہیں، شیعوں کی مسجدوں پہ اٹیک، شیعوں کے امام باڑوں پہ اٹیک، اور پھر اس کے بعد یہ تو عام بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی سنی انسٹیٹیوشنز بھی سیف نہیں ہے، بہت سے کرسچن چرچ یہ سب پہ نشانہ بنائے رہتے ہیں یہ لوگ وہاں کے پریشان آ چکے ہیں۔ وہاں پہ دو قسم کے موومنٹ ہیں، ایک تو تحریک طالبان پاکستان لڑائی لڑ رہا ہے گورنمنٹ کے خلاف، تو دوسری طرف پشتون محافظ موومنٹ جو ہے یہ بہت پیسفل ہے، پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں۔ ان کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ جو ہزاروں لوگ غائب ہیں، جن کو پولیس اغوا کر لے گئی ہے، کڈنیپ کر لے گئی ہے، ان کے بارے میں ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور چینج بھی چاہتی ہے ساتھ میں۔ اور سیسیشنسٹ موومنٹ یعنی سیپریٹسٹ موومنٹ، سیسیشن والا جو ہے وہ بہت پاورفل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ طالبان بات کر رہے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ بنے گی، افغانستان سے جڑ جائیں گے وہ لوگ، افغانستان سے ان کو مدد ملے گی۔ بلوچستان میں حالات بہت برے ہیں، بلوچستان کے اندر لگاتار چائنیز کے اوپر بھی اٹیک ہو رہا ہے، پولیس اور پیراملٹری پہ بھی اٹیک ہو رہا ہے، اور وہ جو شیعہ حضرات وہاں سے جاتے ہیں بائی بس ایران کی طرف، کیونکہ ان کا بارڈر ملتا ہے، ان بسوں سے بھی روک کے مارے جاتے ہیں، اتار کے لوگوں کو، اور باقاعدہ چیک کر کے کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ سب دوسری کمیونٹی تو نہیں ہے، تو اس طرح سے ان کے اوپر بھی اٹیک ہو رہا ہے۔ کچھ سیکولر گروپ ہیں اور کچھ آرمیز ہیں جو بہت اسٹرانگ ہیں۔ بلوچستان لبریشن فورس جو ہے، آرمی جو ہے وہ بہت پاورفل ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ چائنیز بڑے بڑے جو پروجیکٹ بنے اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور باہر سے جو مزدور آئے ہیں ان کی سنکھیا اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہاں پہ لوگ وہاں کے رہنے والوں کو لگ رہا ہے کہ وہ مائنورٹی ہو جائیں گے، اقلیت میں آ جائیں گے، ان کی سنکھیا کم ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، ان کو کھانا پینا، ان کے رہن سہن پہ اثر پڑ رہا ہے، ان کی بھاشا زبان پہ اثر پڑ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی چنتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا پرانت ہے وہاں کا، اور سب سے زیادہ غربت بھی یہاں پہ ہے، اور سب سے زیادہ ریسورسز بھی یہاں پہ ہیں، یہاں پہ گیس بھی ہے، منرلس بھی ہیں، اور بہت سی چیزیں یہاں پہ پائی جاتی ہیں جس کا فائدہ
بلوچستان کو نہیں ہوتا۔ وہاں کی ایک ڈیمانڈ جو پیسفل لوگ ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آٹونومی ملنی چاہیے ان کو، اور ان کا شیئر بڑھنا چاہیے، جو گیس وہاں سے نکل رہی ہے یا دوسرے منرلس جو وہاں سے نکل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سندھ کے بھی کوئی حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن سندھ بہتر ہے۔ پنجاب میں بھی اس گورنمنٹ کی پاپولیرٹی بہت کم ہو گئی ہے، اور سندھ میں بھی بہت کم ہو گئی۔ تو یہ اتنی کمزور گورنمنٹ ہے جس کی اتنا سپورٹ بیس اتنا کم ہے، جس کی کوئی امتحانی ہے ہی نہیں۔ اب تو نواز شریف پنجاب کے ہیں، پنجاب میں ان کی بڑی سپورٹ ہوتی تھی، اب وہاں پہ بھی نہیں۔ عمران خان ایک بڑے لیڈر کے روپ میں ایمرج ہو گئے۔ عمران خان کا جو اتنے بڑے لیڈر بنے ہیں، اس کے سب سے بڑا مکھ کارن جو تھا وہ یہ تھا کہ انہی نے سینا کے خلاف بات کی۔ انہوں نے کہا کہ صاف صاف سینا کے چلتے ہوئے ملک کی حالات بگڑے ہیں، اور انہی نے یہ بھی کہا کہ گورنمنٹ کو سینا نہیں چلنے دیتی تھی ان کی، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ فورن چاہتے تھے کہ جو سینا نہیں بلکہ اصلی ڈیسیجن جو ہوتے ہیں جو وہ پارلیمنٹ کو حق ہے، کیول الیکٹڈ گورنمنٹ کو حق ہے ڈیسیجن میکنگ کا، نہ کہ سینا کو پیچھے سے۔ ان سب باتوں کو جو انہی نے کیا، پھر انہی نے امریکہ کے خلاف بھی بات کی کہ امریکہ کا ہستکچھیپ جو ہے اس کے چلتے ہوئے یہ ہوا کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے ایک دم سے بہت بڑھ گئی ملک کے اندر۔ وہ ایک بہت بڑے لیڈر بن گئے۔ جنتا کافی سمے سے یہ باتیں سمجھ رہی تھی، لیکن ان کے کہنے پہ سڑکوں پہ نکل آئی ہے۔ اب اس کو روکنا بہت مشکل ہوگا۔ کیا ہوگا آگے ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ حالات خراب ہیں، رجیم فیل ہو گئی ہے، اسٹیٹ وہاں کی فیل ہو رہی ہے۔ یہ ایک بڑی سمسیا بہت سے دیشوں کے لیے ہو جائے گی، ٹوٹل فیلئر ہو گیا۔ ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے پروموٹ بھی کیجئے۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔